ہے باقر العلوم، ہے باقر العلوم، ہے باقر العلوم، ہے باقر العلوم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ حضرات ناظرین، میں اطہر کاظمی خدیجہ ٹی وی کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہم نے گفتگو کی شروعات قول رسول سے شروع کی ہے، جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہو رہا ہے کہ ہمارا اول بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، اور ہم کل کے کل محمد ہیں۔ آئیے ناظرین، آج ہم گفتگو کریں پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی یوم شہادت کے سلسلے میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے مہمان عالم دین حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید سجاد ناصر ابقاتی صاحب۔ ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور امام کے ان تمام تر تعلیمات کی گفتگو ان تمام لوگوں کے لیے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ آنے والے تمام ان لوگوں کے لیے جو کہ انسانی دل رکھتے ہیں، اگر اس تعلیمات کو اپنے دلوں میں راسخ کر لیں تو شاید ان کی زندگی سنور جائے گی، نہ صرف دنیا سنورے گی بلکہ آخرت بھی سنور جائے گی۔ امام نے جو تعلیمات دی ہیں، امام کی تمام حیات طیبہ کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے استقبال کرتے ہیں مولانا کا۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا، امام کی خدمت میں، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں ان کے جد کا پرسہ دیتے ہیں، اور یہاں سے شروعات کرتے ہیں کہ امام کی ولادت کے سلسلے میں اور امام نے کس طرح سے تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال امام باقر علیہ السلام، العالم ينتفع بعلمہ افضل من 70 الف عابد۔ ہمارے آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عالم اپنے علم کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے تو وہ 70,000 عابدوں سے اس کا عمل بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے آج شہادت کے موقع پر ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ہمارے امام اور عالی مقام کی حیات طیبہ بہت تفصیلی ہے اور متعدد کتابوں میں ملتا ہے، بڑے بڑے علماء نے اس کو نقل کیا ہے۔ ساتھ ہی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیں اپنے نوجوان بچوں کے لیے، اپنے قوم کے نئی نسل کے لیے، نئی جنریشن کے لیے، کہ امام کی ولادت 1 رجب سن 57 ہجری کو ہوئی تھی، اور شہادت 7 ذی الحجہ 114 ہجری کو ہوئی۔ امام کا سن مبارک 57 سال تھا۔ تو امام کا سن مبارک اگر کسی بچے کو معلوم کرنا ہے تو وہ ولادت کے سن سے ہی اس کا آغاز کر سکتا ہے، معلوم کر سکتا ہے، کیونکہ آپ کی ولادت سن 57 ہجری میں ہوئی تھی۔ امام کی جہاں تک تعلیمات کا سلسلہ ہے وہ بہت ہی طولانی ہے، اور اگر اس کا پتہ لگانا ہے تو خود امام کے نام ہی سے اس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ امام کا نام ہی باقر ہے۔ باقر العلوم، باقر العلوم کہتے ہیں، اور باقر کہتے ہیں کہ علوم کو کھولنے والا، جزاک اللہ، علوم کو پھیلانے والا، علوم کی نشر و اشاعت کرنے والا۔ اور سوال یہ اٹھتا ہے، اور ہمارے خیال سے یہ جو نوجوان ہیں ہمارے قوم کے، ان کے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ یہ نام کس نے رکھا؟ تو نام تو عام طور سے یہ رائج ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نام رکھا جاتا ہے، لیکن امام معصوم کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان کے نام پہلے ہی سے اللہ مخصوص کر دیتا ہے، اور اپنے چنندہ نبیوں کے ذریعے یا اماموں کے ذریعے ان کو پہنچاتا ہے، کہ جو علم صرف اماموں تک ہے، انبیاء تک ہے۔ تو جہاں تک امام محمد باقر علیہ السلام کے نام کے بارے میں ہے تو وہ ان کا نام خود رسول خدا نے پہلے ہی تجویز کر دیا تھا۔ اب ہو سکتا ہے کوئی اس پہ دلیل مانگے، تو دلیل کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جابر ابن عبداللہ انصاری کی روایت، کہ جابر ابن عبداللہ انصاری سے رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری طول عمر ہوگی اور ہماری نسل سے ایک
شخص پیدا ہوگا جس سے تمہاری ملاقات ہوگی، وہ شیعوں کا 5واں امام ہوگا، تو گویا ایسا فرما کے آپ بتا رہے ہیں کہ تم 5 اماموں کا زمانہ دیکھو گے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری، جن سے بہت ہی مشہور معروف حدیث قصہ جو آپ ہر شب جمعہ کو تلاوت کرتے ہیں، وہ حدیث قصہ کی روایت بھی جابر ابن عبداللہ انصاری سے ہے، اور جتنی بھی روایتیں ان سے ہیں وہ بہت ہی مستند ہیں اور محکم ہیں، اور ہم لوگ اس کو مانتے ہیں، اور تمام علماء نے اس پر عمل کرنے کے لیے کہا ہے۔ تو آپ نے بتایا کہ اس کا نام میرے نام پہ ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت پہ ہوگی، اور اس کو میرا سلام پہنچانا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین سید الوسین رحمۃ للعالمین بن کے آئے تھے، خاتم النبیین ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس تک میرا سلام پہنچانا۔ تو لہٰذا جابر ابن عبداللہ انصاری کو ہم نے دیکھا روایات میں کہ ایک دن اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ اپنے گھر سے باہر نکلا، تو کچھ خوشبو ان کے مشام تک آئی۔ تو آپ نے سوال کیا ان سے کہ آپ کون ہیں، آپ اپنا تعارف کرائیے۔ تو ہمارے آپ کے ہونے والے 5ویں امام نے ارشاد فرمایا کہ میں آل رسول سے ہوں اور میرا نام باقر ہے۔ جیسے ہی نام سنا تو آپ نے رسول خدا کا سلام پہنچایا، پیغام پہنچایا، تو امام نے دعا دی ان کو، اور اس کے بعد کہا کہ اب تم اپنے لیے وصیتیں جو کرنے والے ہو وہ مجھ سے بیان کرو۔ جیسے ہی اس چھوٹے سے بچے سے جو ظاہراً ایام تبلیغ میں تھا، تو انہوں نے جب یہ سنا ان بزرگ جابر بن عبداللہ انصاری نے کہ انہوں نے یہ کہا کہ تم اپنے وصیتیں بیان کرو، تو یہ حیرت زدہ رہ گئے، کہہ لیں تم واقعین آپ جو ہیں آپ واقعین آل رسول ہیں، اور آپ کو یہ سوال ہی بتا رہا ہے کہ آپ ان کی ذریت سے ہیں، کیونکہ یہ بات تو سوائے رسول کے خدا کے اور میرے کسی اور کو معلوم ہی نہیں تھی۔ لیکن آپ نے چونکہ ایسا سوال کیا کہ وصیتیں بیان کرو، یہ رسول خدا نے ہمیں تنہائی میں کہا تھا، اور وہ تنہائی کی بات آپ بتا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے علم غیب آپ کے پاس ہے اور اسی ذریت سے ہیں۔ تو ہم اپنے نوجوان بھائی اور بہنوں سے یہ کہنا چاہیں گے کہ 5ویں امام کی سیرت کو پڑھیں، اور جو انہوں نے ارشادات دیے ہیں اس پہ عمل کریں، تو انشاءاللہ زندگی بہت کامیاب ہوگی۔ اب امام کے جو خانوادے کی بات کریں تو جی ہاں، بحمدللہ ایک معصوم کڑی ہے، لیکن علوی ہونے کے زاویے سے اگر سے دیکھیں جی، تو کیونکہ والدہ کی طرف سے اس بارے میں بتائیں، کیونکہ نوجوانوں کو اس چیز پتہ ہی نہیں ہے شاید۔ جہاں تک امام محمد باقر علیہ السلام کا کے نسب کا اور نسل کا ہے، تو اس سے ظاہر سی بات ہے بہت ہی مشہور و معروف، اور جتنا اچھا حسب و نسب امام کا ہے، ظاہر سی بات ہے جو بھی اس کو تاریخ میں دیکھتا ہے تو وہ انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ سلسلہ امامت کی 5ویں کڑی ہیں۔ آپ کے والد بھی امام، دادا امام، اور تمام اجداد امام تھے حضرت علی علیہ السلام تک۔ اس کے علاوہ آپ کے ہونے والے اولادوں میں امام جعفر صادق علیہ السلام بھی درجہ امامت پہ فائز رہے۔ تو یہ تو ہو گیا ددھیالی معاملہ۔ امام کی خاص بات اللہ نے یہ رکھی کہ ان کو ننہیال کی طرف سے بھی عظمتیں عطا کی۔ آپ کی والدہ گرامی جو ہیں امام حسن علیہ السلام کی بیٹی تھی، کہ جن کو ام عبداللہ کہا جاتا تھا، اور ان کا اصل نام حضرت فاطمہ تھا۔ تو لہٰذا ان کو علوی بین علویین کہتے ہیں، کیونکہ دونوں طرف سے امامتیں ان کی آئی تھیں۔ اب تک جتنی بھی رسالتیں ہم نے دیکھی تاریخ میں اور امامتیں دیکھی، لیکن امامت امام محمد باقر علیہ السلام سب سے الگ و جداگانہ ہے، اور اللہ نے اس میں خاص بات یہ رکھی ہے کہ ان کا ننہیال میں بھی امامت ہے اور ددھیال میں بھی امامت ہے، تو اس لیے اعلیٰ شجرے و نسب کے حامل تھے۔ معجزات امام کے ہیں بہت سارے، اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ دونوں طرف سے علوی ہیں۔ والدہ کے بارے میں کچھ معجزات جو غالباً میں نے کسی سے سنے، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی، جہاں تک معجزات کی بات ہے، ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام کتابوں میں، مشہور کتاب میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے دعوات، تو اس میں راوندی سے نقل ہے کہ امام نے، یعنی ہمارے آپ کے 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری والدہ ایک دن دیوار کے نزدیک بیٹھی ہوئی تھی کہ ناگاہ اس دیوار سے ایک آواز آئی اور وہ دیوار گرنے لگی۔
تو ان کی والدہ نے دیوار کو اشارہ کیا اور اس کے بعد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کا واسطہ دیا کہ تمہیں محمد مصطفیٰ کے حق کا واسطہ ہے کہ اللہ نے تجھے اجازت نہیں دی ہے کہ تو میرے اوپر گرے. تو لہٰذا امام نے خود ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ دیوار ہوا میں معلق رہی. کب تک معلق رہی؟ جب تک کہ ان کی والدہ اس دیوار سے ہٹ نہیں کی. تو آپ کے ایک اشارے سے گرتی ہوئی دیوار رکی رہی. یہ اس بات کی بجن دلیل ہے کہ آپ امام ذاتی تھی. اس کے علاوہ خود امام کے بھی معجزات ہیں کہ جس میں ہم نے تاریخ میں بہت سے معجزے پڑھے ہیں، اور ایک آپ کے سامنے یہاں پہ نقل کرنا چاہوں گا. اسی کتاب قطب راوندی نے ابو بصیر سے روایت کی ہے کہ ابو بصیر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد میں امام کے ساتھ گیا. تو جب مسجد کے پاس پہنچا تو دیکھا مسجد میں لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے. امام داخل مسجد ہوئے اور صدر دروازے کے پاس ہی پلٹ کر ایک مرتبہ ابو بصیر سے پوچھا کہ اے ابو بصیر، یہ بتاؤ کہ کیا تم مجھے دیکھ رہے ہو؟ تو کہا میں آپ کو مشاہدہ کر رہا ہوں. تو کہا یہ لوگ جو آ جا رہے ہیں ان سے بھی پوچھو کہ یہ ہم کو دیکھ رہے ہیں، اس وقت میں یہاں کھڑا ہوں مسجد کے اندر. تو ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں بڑھ کے جتنے بھی لوگ آ رہے تھے ان سے بھی، اور جو مسجد سے نکل رہے تھے ان سے بھی میں نے پوچھا کہ کیا تم امام محمد باقر علیہ السلام کو یہاں پہ دیکھ رہے ہو؟ تو سب نے انکار کیا، کہا کہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. جو مسجد سے نکل رہے تھے انہوں نے بھی کہا کہ نہیں، ہم نے امام کو یہاں پہ نہیں دیکھا، ہمیں نہیں دکھائی دے رہے ہیں. جو مسجد میں داخل ہو رہے تھے جب ان سے ابو بصیر نے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ نہیں، ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. اتنے میں ایک اور صاحب آئے اندر کہ جن کو ابو عمران کہتے ہیں. ابو عمران مکفوف تھے، مکفوف یعنی نابینا تھے. تو ابو عمران نے جو ہے جیسے آ رہے تھے تو امام نے ابو بصیر سے کہا کہ یہ جو آ رہے ہیں ان سے بھی پوچھو کہ ہم کو دیکھ رہے ہیں. بالکل نابینا تھے. تو ابو بصیر آگے بڑھے، اس کے بعد سلام کرنے کے بعد ابو عمران سے پوچھا کہ کیا تم امام کو یہاں پہ دیکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ دیکھو جو سامنے شخصیت ہے وہی تو ہیں امام ہمارے. تو یہ وہاں تو ابو بصیر نے کہا کہ میں حیرت زدہ رہ گیا، میں دیکھ کے حیرت زدہ رہ گیا کہ اتنے لوگ کہہ رہے تھے میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں، اور جو نابینا تھا اس نے یہ کہا کہ میں امام کو یہاں مشاہدہ کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، ان کی زیارت کر رہا ہوں. کہا وہی تو ہیں امام، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. تو ابو بصیر نے کہا کہ مجھے بہت حیرت ہوئی، تو میں نے ایک سوال اور ان سے کیا کہ اے ابو عمران یہ بتائیے کہ آپ تو مکفوف ہیں لیکن آپ نے امام کو کیسے دیکھا؟ تو ابو عمران نے جواب دیا کہ اے ابو بصیر، امام کا نور جو ہوتا ہے وہ درخشان ہوتا ہے، سبحان اللہ، چمکتا ہوا نور ہوتا ہے. تو ہم نے امام کو ان کے نور سے پہچانا، اور میں نور مجسم سامنے دیکھ رہا ہوں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. آغا اب یہاں پہ امام کی تعلیمات کا اگر تذکرہ نہ ہو، کیونکہ باقر العلوم ہے، تمام علوم کو آپ نے کھولا ہے، کس طرح سے آپ نے اس حالات میں، کیونکہ ادھر بنی امیہ کا بھی دور ہے اور بنی عباس کا دور آنے والا ہے، اس پراشوب ماحول میں کیسے آپ نے اپنے شاگردوں کو، یا یہ کہیں کہ وہ تعلیمات کو آگے بڑھایا؟ امام نے بہت ہی زیادہ نشر و اشاعت کی، اور حالانکہ حکومت کے طرف سے ان کی منادی ہوتی تھی اور ان کو روکا جاتا تھا. لوگ ان سے مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے. یہاں تک کہ ایک دن یعنی ابو بصیر سے روایت ہے کہ میں مسجد گیا تو خانہ کعبہ گیا، تو خانہ کعبہ اور حجر اسود کے درمیان میں نے دیکھا کہ ایک شخصیت کھڑی ہوئی ہے. یہاں پہ دیکھیے نام نہیں لے رہے، ایک شخصیت کھڑی ہے جن کو لوگ گھیرے ہوئے ہیں، لوگ ان سے سوالات کر رہے ہیں اور امام سب کا جواب دے رہے ہیں. یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ 1000 سوال ان سے ہوئے اور آپ نے سب کے جواب دیے. اس کے بعد امام وہاں سے آگے تشریف لے گئے. تو ظاہر سی بات ہے مکہ ایک مرکزی جگہ ہے جہاں دنیا بھر کا مسلمان آتا ہے، اور اس زمانے میں بھی حج کا چونکہ ایام تھے تو کافی لوگ آئے ہوئے تھے، امام سے استفتاء کر رہے تھے. تو اپنے بعض جو اس میں علماء تھے، بعض دانشور تھے، بعض شعراء بھی اس میں ہوا کرتے تھے. اس کے علاوہ بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جن کو فقہی مسائل سے دو چار ہونا پڑا تھا، تو وہ سب فقہی گتھیوں کو سلجھانا چاہ رہے تھے. تو اس لیے ان سب نے امام کو چاروں طرف سے گھیرا اور ایک ایک کر کے سب سوالات پوچھ رہے تھے. تو جو جس ٹاپک پہ، جو جس موضوع پہ سوال کرتا تھا تو امام اس موضوع پہ جواب دیتے تھے. فقہی مسائل کو حل کیا، اقتصادی مسائل کو حل کیا، معاشرتی مسائل کو حل کیا،
اور یہاں تک کہ جو دانشور علم صرف، نحو، اس کے علاوہ فقہی مسائل اور جو دوسرے علوم ہیں ان سب پہ سوالات کر رہے تھے. اور جو چیزیں سب سے خشک ٹاپک جو ہوتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ فلسفی ہے، فلسفہ. تو فلسفے کے جو مشکل مرحلے تھے وہ سب امام سے پوچھا، اور امام نے ایسے بتا دیے کہ جیسے اگر کسی سے پوچھا جائے کہ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں تو بتا. جزاک اللہ. اخلاقیات زندگی کا ایک بڑا خوبصورت لمحہ ہوتا ہے، اور کیونکہ اخلاق سے انسان پہچانا جاتا ہے. اخلاق کی بات کریں تو امام کا اخلاق کیسے آپ نے پیش کیا ہے اس کو؟ ہم نے جب تاریخ میں دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ دو چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. یہ ہر امام نے بتایا اور اس پہ عمل کر کے بتایا. ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے حلم. علم آپ جانتے ہیں کہ اماموں کا علم منصوص من اللہ تھا، لدنی تھا. اور جو اس دنیا میں آتا ہے اور غیر معصوم ہوتا ہے تو اس کو علم جو ہے اکتسابی ہوتا ہے، یعنی اس کو حاصل کرنا ہوتا ہے. تو علم کے ساتھ ساتھ اماموں نے زور دیا ہے حلم کے اوپر بھی. تو ہم اپنی نوجوان نسلوں کو یہ کہنا چاہیں گے کہ حلم کے بارے میں بھی وہ جانے کہ حلم ہے کیا. حلم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کو بات کوئی کر رہا ہو ایسی کہ جو آپ کو ناگوار گزر رہی ہو تو آپ کو اس کو برداشت کرنا ہے اور اس سے اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے. اس کو کہتے ہیں حلم. تو علم اور حلم پر ہر امام نے بڑی کوشش کی ہے کہ اپنے امت والوں کو اور آنے والی نسلوں کو آگاہ کریں. جہاں تک اخلاقیات کی بات ہے، ظاہر سی بات ہے اخلاق حسنہ اماموں سے بہتر کس کے پاس ہوگا، کیونکہ وہ رسول اللہ کے جانشین ہیں. اور رسول اللہ نے جیسا اخلاق پیش کیا وہ تاریخی ہے، اور ان کا اخلاق چونکہ اللہ کی طرف سے منصوص من اللہ جسے بولتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے وصیت کیا گیا تھا، تو لہٰذا ان کی اخلاقی مثالیں ہمارے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہیں. جہاں تک اخلاق کی بات ہے، امام کا اخلاق اپنے زمانے میں سب سے بہتر تھا، اور اس کو دشمن بھی مانتے تھے، اس کی اہمیت کو دشمن بھی سمجھتے تھے. کیونکہ جب دشمن بھی ان کے گھر پہ جاتا تھا تو یہ اتنے اچھے طریقے سے ملتے تھے، چاہے وہ برا بھلا ہی کیوں نہ کہہ رہا ہو تو یہ پلٹ کر کسی کو برا بھلا نہیں کہتے تھے. اور امام کے اخلاق کے بارے میں سب سے ضروری بات یہ آپ کو بتا دیں کہ امام کے گھر کوئی آتا تھا تو اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے تھے، اور ہمیشہ اس کو کچھ نہ کچھ درہم دیتے تھے. جب ہم نے اس پہ تجزیہ تجزیہ کیا کہ امام کیا عطا کرتے تھے تو ہم کو تاریخ کے اوراق گردانی کرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ امام کا چھوٹے سے چھوٹا ہدیہ بھی 500 درہم ہوتا تھا، اور بڑے سے بڑا ہدیہ 6 لاکھ تک آپ عطا کرتے تھے. یعنی اگر کوئی مسکین بھی آ جائے تو اس سے بڑے اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے، اور لوگوں سے یہی ارشاد فرماتے تھے کہ سموہم بے احسن اسمائہم. یعنی امام نے کہا فرمایا کہ ان لوگوں کو اچھے سے اچھے نام سے پکارو. اگر کوئی مسکین امام کے گھر پہ آتا تھا اور کہتا تھا میں مسکین ہوں تو اس کے جواب میں یہ نہیں کہتے تھے کہ تم بھی مسکین ہو، کیونکہ کسی کی امام دل شکری نہیں کرنا چاہتے تھے. تو لہٰذا امام اس بات کا بڑا خیال رکھتے تھے، چاہے امیروں کے لیے ہو یا غریبوں کے لیے ہو، کہ کسی کی دل شکری نہ ہونے پائے. تو اگر ہمیں اپنے اخلاق کو سدھارنا ہے تو ہم امام محمد باقر علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیں اور ان کا جو اخلاق تھا اس پر عمل کریں. سبحان اللہ. آقا، باقر العلوم علم کے سمندر بھی کہیں تو شاید کم ہوگا، اور خود بھی باب المدینۃ العلم کے پوتے ہیں، اور علم کے لیے امام نے تمام نسلوں کے لیے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ علم کے لیے امام نے بہت سی احادیث ارشاد فرمائیں، جن میں ایک حدیث بہت مشہور و معروف ہے کہ آپ نے فرمایا عام طور سے سب کے لیے. دیکھیے اماموں کی ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ اماموں کی جو باتیں ہوتی ہیں تو بعض وقت کو دیکھتے ہوئے ہوتی ہیں، اور بعض جو احادیث آپ نے ارشاد فرمائی تو قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے لیے. تو لہٰذا یہاں پہ آج کی تاریخ کی مناسبت سے امام کا پیغام میں یہی پہنچانا چاہوں گا اس حدیث کے ذریعے کہ جس پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مومن علم کے ذریعے یعنی علم کو حاصل کرے اس دنیا میں تو وہ بھی عبادت ہے. وہ سارے دوسرے حدیث میں اس کا وضاحت فرمائی ہے، لیکن اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مومن علم کے سلسلے میں ایک ورق بھی لکھے اور اس کو اس دنیا میں چھوڑ کر جائے
تو روز قیامت جہنم کے اور اس شخص کے درمیان وہی علم کا ورقہ پردے کے طور پہ حائل ہوگا، یعنی جہنم کی آگ کو اور اس کے شعلوں کو، اس کی تپش کو، اس کی تمازت کو اس تک پہنچنے نہیں دے گا۔ تو اتنی اہمیت بتائی، تو لہٰذا ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ امام کے اس ارشاد کے روشنی میں ہماری نسلوں کو علم کے اوپر زیادہ زور دینا چاہیے، علم حاصل کریں تاکہ جہالت دور ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے اماموں کا علم آپ جانتے ہیں، علم لدنی اللہ کی طرف سے علم لے کر آئے تھے، ان کو یہاں کسی مدرسے میں یا مکتب میں علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تو ان کا جو بھی علم تھا وہ منصوص من اللہ تھا، اللہ کی طرف سے تھا، تو لہٰذا ان کے علم کی کوئی تھا ہی نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ نے جو علم پہنچائے اس کو جتنے اچھے طریقے سے امام محمد باقر علیہ السلام نے پھیلایا، اسی وجہ سے ان کا نام باقر پڑا، باقر العلوم پڑا۔ جزاک اللہ۔ اگر دنیاوی یہ دینی علم ہے، تمام علوم کو آپ نے پیش کیا، لیکن جو دنیاوی چیزیں تھیں، خاص طور سے اقتصاد کی بات کریں ہم، تو امام نے وہ کس طرح سے ہمیں ہمارے تک پہنچائی ہیں؟ امام کے پاس جو ہم بتائیں، جب ہم نے سوانح عمری پڑھی تو اس میں بعض کتابیں ہم نے دیکھا، بہت مشہور کتابیں ہیں، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ امام کے پاس املاک بہت تھی، ایسی مویشی بھی تھے، زمین جائیداد تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ امام اپنے اخلاق کے ذریعے سب سے بہت اچھے طریقے سے پیش آتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے جس کے پاس زمین جائیداد ہوگی تو اس کو غلاموں کی بھی ضرورت ہوگی، نوکروں کی بھی ضرورت ہوگی، کام کرنے والوں کی ضرورت ہوگی، تو لہٰذا امام کے پاس بھی کام کرنے والے تھے۔ لیکن جب املاک پہ کوئی کام آتا تھا، یعنی ان کی جتنی ملکیت میں زمینیں تھیں یا کھیتیاں تھیں کہہ لیجیے یا باغ تھے ان کے پاس، اس کا جب کوئی کام آتا تھا تو آپ بنفس نفیس وہاں جاتے تھے اور اپنے سامنے کام دیکھتے تھے کہ کام آسان ہوتا تھا تو ان لوگوں کے حوالے کر دیتے تھے جو باغبان ہوا کرتے تھے یا جو کشتکار ہوا کرتے تھے، تو وہ سب کے ساتھ دیکھتے تھے۔ لیکن جب دیکھتے کوئی مسئلہ آتا تھا، بڑا ہوتا تھا مسئلہ، اور اس میں کئی آدمی کی ضرورت ہوتی تھی، تو امام اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ خود بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے اور ان مسئلوں کو حل کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنا کام خود کرنا چاہیے اور دوسروں پہ ڈیپینڈ نہیں ہونا چاہیے۔ آقا اب یہاں پہ ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ کیونکہ امام نے ایک دور دیکھا ولادت سے لے کے پھر کربلا میں، کربلا کے اس مارکے میں امام کی جو حیات طیبہ ہے اس پہ کچھ آپ بتائیں ہمارے ناظرین کو اور نوجوان دوستوں کو، کہ آپ بہت کم سن تھے لیکن اس وقت بھی آپ کی تربیت ہو رہی تھی، اور کس طرح سے کربلا میں آپ کی تحریک میں آپ آگے تھے۔ جہاں تک کربلا کا معاملہ ہے تو وہ کربلا تو ظاہر سی بات ایک معرکہ تھا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا جانے کے لیے بچوں کا انتخاب کیا اور بیویوں کا بھی انتخاب کیا اپنے اصحاب کے ساتھ ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں دین کو بچانا تھا، اور چونکہ امام تھے، صاحب عصمت تھے، اس لیے سر الہی کو جانتے تھے، اور اللہ کے حکم سے وہ سب کو لے کے گئے۔ تو ان بچوں میں ہمارے آپ کے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ان کی ولادت سن 57 ہجری میں ہوئی تھی اور واقعہ کربلا سن 61 ہجری میں ہوا، تو اس وقت ان کا سن مبارک 4 سال کا تھا۔ تو 4 سال کی عمر میں گئے، لیکن چونکہ اللہ جن کا انتخاب کرتا ہے تو وہ کچھ چیزیں دے کے بھیجتا ہے، جیسے معجزہ دے کے بھیجتا ہے، علم دے کے، علم کے زیورات سے آراستہ کر کے بھیجتا ہے، اور اپنی الہی اور ربانی طاقت سے اس کی مدد کرتا ہے۔ تو ایسے ہی ہمارے آپ کے 5ویں امام تھے کہ جو یہ جانتے تھے قیامت تک کے ہونے والے واقعات کو، حالانکہ ابھی امام نہیں ہوئے، ابھی تو ایام تبلیغ میں 4 سال میں، لیکن ان کو معرفت کربلا تھی۔ اور ایک روایت کے مطابق میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہم نے دیکھا کہ 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام عصر عاشورہ بعد شہادت امام حسین علیہ السلام جب تاراجی خیمہ ہو گئی، اور اس کے بعد جب ظالم لوٹ رہے تھے خیموں کو، اور اس کے علاوہ جب چادریں اتاری جا رہی تھیں، تو بی بی زینب نے ہمارے آپ کے 4تھے امام سے اجازت لی، اس کے بعد جب خیمے سے باہر تشریف لائی ہیں، تو اس وقت شمر ملعون نے اپنے نیزے سے بی بی کی چادر کو اتارا۔ اس منظر کو ہمارے آپ کے 5ویں امام دیکھ رہے تھے،
تو آپ شمر کے پیچھے پیچھے گئے یہاں تک کہ وہ نہر فرات کے کنارے گیا. آپ بھی نہر فرات کے کنارے گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کی جدہ کی چادر وہ کہاں لے جا رہا ہے. تو اس نے ایک عجیب منظر پیش کیا ہے تاریخ نے. اس میں ہم نے دیکھا کہ خود ہمارے آپ کے پانچویں امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب میں شمر کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا تو وہ نہر فرات کے کنارے گیا اور ایک نعش مبارک کے پاس گیا کہ جس کے نہ دونوں ہاتھ تھے اور نہ ہی تن پہ سر تھا. اور اس کو دیکھ کر اس شمر ملعون نے کہا کہ اے عباس یہ زینب کی چادر ہے. تو روایتیں بتاتی ہیں کہ یہاں پر لاش حضرت ابوالفضل عباس کروٹیں بدلنے لگا. اللہ. تو بہت بڑا رول رہا ہے. اس کے علاوہ اس کی تبلیغ و اشاعت ہمارے آپ کے پانچویں امام نے کی ہے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ اپنے ایک صحابی کے ساتھ اور کہ جو راوی بھی تھے, روایت ان سے بہت مستند ہے کیونکہ تمام علماء نے ان کے لیے کہا, جیسے سلمان فارسی سے روایتیں ہیں ایسے ہی جابر ابن یزید جعفری. جی. تو جابر ابن یزید جعفری کے ساتھ امام سفر پہ گئے مدینے سے اور یہاں تک کہ کربلا پہنچے, عراق آ گئے. جب کربلا میں امام حسین السلام کا روضہ نظر آیا تو امام نے جابر جعفری سے پوچھا کہ سامنے دیکھ رہے ہو کہ کس کا روضہ ہے. جابر جعفری نے کہا جی ہاں ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے تیسرے امام حسین السلام کا روضہ ہے. تو کہا کہ اس کی معرفت لوگوں کو نہیں ہے, کربلا کی معرفت لوگوں کو نہیں ہے, اور یہاں پہ ہمارے آپ کے پانچویں امام نے کربلا کی معرفت دی ہے. اور معرفت میں آپ نے کربلا کے بارے میں کہا کہ یہ بوستان جنت کا ایک بوستان ہے کہ جو اللہ نے اس دنیا میں بنایا ہے. جزاک اللہ. یعنی زمین کربلا کو بوستان جنت سے تعبیر دی اور کہا یہ ہمارے لیے بوستان ہے اور ہمارے شیعوں کے لیے بوستان. تو آپ کے ان مبارک الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کربلا کی کتنی اہمیت ہے. اور یہی نہیں کہ صرف امام حسین السلام کی اہمیت بیان کی ہو, زمین کربلا کی اہمیت بیان کی ہو, بلکہ امام نے اس کے ساتھ ساتھ عزاداری کی بھی اہمیت بتائی. عزاداری کا جو اہتمام کرتے تھے محرم کا چاند دیکھ کر, وہ تو آپ فرماتے ہی تھے. اس کے علاوہ آپ نے آخری وقت میں اپنے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کو بلایا اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ میں عنقریب اس دنیا سے جانے والا ہوں اور 800 درہم الگ کر کے رکھ دینا. تو ہمارے آپ کے چھٹے امام نے دریافت کیا کہ بابا جان یہ 800 درہم کہے کے لیے؟ کہا 10 سال تک تم اس سے عزاداری کرنا اور اس میں ہمارا بھی تذکرہ کرنا, ہمارے جد کی عزاداری کرنا اور ہمارا بھی تذکرہ کرنا. اور یہ عزاداری جو ہے اس کا مقام بھی بتایا. کہا کہ جب حج کا موسم ہو تو حج کے موسم پر جب وہاں سارے لوگ موجود ہوں, ارکان حج ادا ہو جائیں, تو مقام منا پر عزاداری کرنا. تو امام کا یہ 800 درہم نکالنا اور عزاداری کے لیے تاکید کرنا بتا رہا ہے کہ عزاداری کتنی اہم ہے. تو لہٰذا ان کے ارشادات کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے. جزاک اللہ. آقا بات کرتے ہیں اس لمحات کی طرف کہ امام نے آخری وقت میں ماحول کیا تھا اور جو پراشوب ماحول تھا, تو شہادت کے وقت شہادت کی کیا وہ تھی, وہ ساری چیزیں ہمارے ناظرین تک پہنچا دیں. یہاں پہ تمیز کے طور پہ ہم ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ حشام ابن عبد الملک کا زمانہ تھا. وہ یہ چاہتا تھا کہ امام کے پاس جو لوگ آتے ہیں یہ سلسلہ بند ہو جائے اور سب اسی کے پاس آئیں, کیونکہ حکومت اسی کے ہاتھ میں تھی. کیونکہ اس کو خوف تھا کہ اس کا تخت و تاج اس سے نہ چھن جائے. ظاہر سی بات ہے وہ دنیاوی بادشاہ تھا, تو لہٰذا اس حساب سے سوچتا تھا. تو حشام ابن عبد الملک نے امام کو ایک مرتبہ شام بلایا. یہ کون سا موقع تھا؟ یہ حج کا موقع تھا. امام بھی حج پہ تشریف لے گئے تھے, حشام ابن ملک بھی حج پہ آیا تھا. تو وہاں وہ اپنے جاؤ حشم کے ساتھ آیا تھا اور اس کے ساتھ سب نو رتن جو کہلاتے تھے اس کے وہ سب تھے, مشاورین تھے. تو اس نے جب پوچھا کہ یہ کون شخصیت ہیں, تو کسی نے بتایا کہ امام محمد باقر علیہ السلام, کہ جن کو لوگ گھیرے ہوئے ان سے مسئلے پوچھ رہے ہیں, دستبوسی کر رہے ہیں, پابوسی کر رہے ہیں. تو یہ منظر دیکھ کے وہ جل گیا تھا.
وہیں سے اس کے حسد اٹھی اور امام کے خلاف ہوا. تو اس نے بڑی نرمی کے ساتھ کہلوایا اپنے ایلچی کے ذریعے کہ امام کو دمشق بلا. امام نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم دمشق بھی آئیں گے، ابھی تو حج کے موقع پہ آیا، ہم مدینے جا کے آئیں گے. تو چونکہ اس نے بلایا تھا تو لہٰذا امام نے سفر پہ جانے کی تیاری کی مدینے واپسی پہ. جب وہاں سے اپنا سفر حج ختم کیا تو تیاری کی، ساتھ میں اپنے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی لے گئے. جب دمشق پہنچے اور اس کو یہ معلوم ہوا کہ امام آ رہے ہیں تو ان کے استقبال کے لیے اس نے اپنے فوجوں کو لگایا. اس کے بعد پھر بڑے احترام کے ساتھ امام کو بلایا. جیسے امام پہ نظر پڑی تو ظاہر سی بات ہے علم امامت کی روشنی کے وجہ سے وہ اپنے کو بھول گیا اور بالکل لرزنے لگا. لیکن پھر بھی اس نے امام کو بٹھایا. اس کے بعد پھر امام کی معاذ اللہ تضحیق کرنا چاہیے. تو اس نے تضحیق کے طور پہ یہ کیا کہ اس کے یہاں ایک خاص کمرہ تھا جہاں تیر اندازی سکھائی جاتی تھی. کمرے کے اندر ایک نشانہ سامنے رکھا جاتا، ہدف رکھا جاتا تھا، اس ہدف پہ نشانہ لگواتے تھے. اس نے سوچا کہ امام کا آخری وقت ہے، یہ بزرگ ہو گئے، یہ تیر کمان کہاں چلائیں گے، تو ان سے تیر کمان چلوائے اور جب نہیں چلا پائیں گے تو ظاہر سی بات ہے تیر کی تضحیق ہوگی اور اس کے بعد پھر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا. اس نے امام سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ تیر اندازی کا کیجیے اور ہدف پہ تیر ماریے. تو امام نے کہا کہ ہم نے زندگی میں کبھی تیر کمان کو ہاتھ نہیں لگایا، لہٰذا تمہارے کیا ایک سیکھ ہیں، ان لوگوں سے کہو یہ اپنے سیکھیں اور کریں. ویسے بھی میرا آخری عمر ہے، عمر کا آخری پڑاؤ ہے. لہٰذا امام نے جب انکار کیا تو اس نے اور اصرار کیا، کیونکہ اس کا مقصد کچھ اور تھا، امام کی تضحیق تھی معاذ اللہ. تو جب بہت اصرار کیا تو پھر امام راضی ہو گئے. اس کے بعد کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو چلو. اب ظاہر سی بات ہے وہ جو الفاظ کہتے ہیں وہ میں یہاں پہ نہیں کہنا چاہوں گا، وہ تاریخ میں آپ حضرات پڑھ سکتے ہیں. امام اندر گئے. جب تیر کمان امام کو دیا گیا تو امام نے اپنے امامت کی طاقت سے، جو اللہ کے طرف سے ودیت کی گئی تھی، تیر کو چلہ کمان میں جوڑا. اس کے بعد پھر ہدف پہ مارا. پہلا تیر سیدھا جا کے ہدف پہ لگا، بالکل بیچوں بیچ میں لگا تو وہ حیرت زدہ رہ گیا. پھر امام کو دوسرا تیر دیا گیا تو دوسرا تیر جو آپ نے مارا تو پہلے تیر کو اس نے توڑا، اس کو ہٹا کے اس کی جگہ پہ دوسرا لگا. پھر امام کو تیسرا تیر دیا گیا. امام نے تیسرا تیر بھی چلایا اور اس دوسرے تیر کو توڑ کے اس کی جگہ جا کے لگ گیا. ایسے ہی روایت میں ملتا ہے کہ 9 تیر امام کو دیے گئے اور امام نے 9 تیر چلائے اور ہر تیر دوسرے تیر کو توڑ کے اس کی جگہ لگ جاتا تھا. اس منظر کو دیکھ کر پورا ایک تہلکہ سمجھ گیا وہاں اور کہا کہ ایسا تیر انداز تو ہم نے آج تک دیکھا ہی نہیں. اس منظر کو دیکھ کر بڑے خجالت ہوئی، اس سے بہت شرمندہ ہوا. اپنے کیے پہ شرمندہ نہیں ہوا بلکہ اس کی بات خالی گئی، اس کی بات رد ہو گئی اور یہ ظاہر سی بات ہے الہی نظام تھا. تو اس کی عداوت میں اور حسد میں اور اضافہ ہو گیا. تو امام نے کہا کہ ہم کافی دیر سے یہاں کھڑے ہیں، ہم کو بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا گیا. اپنے بیٹے سے فرمایا، کہا کہ بیٹا چلو یہاں سے. تو امام نے کہا میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں. تو شاہ ابن عبد الملک نے کہا کہ آپ کی جیسی مرضی، اگر ابھی جانا چاہتے تو ابھی چلے جائیے. امام اس کے سے نکل کے آئے. اب جو باہر آ کے دیکھا منظر تو یہ دیکھا کہ کافی بھیڑ ہے اور کافی لوگ وہاں اکٹھا ہیں نصرانی. تو پوچھا کہ یہ کیسی بھیڑ ہے، یہ لوگ کیوں جمع ہوئے؟ تو نصرانیوں نے بتایا کہ ان کا ایک بہت بزرگ عالم دین سامنے پہاڑی پہ رہتا ہے. ہم لوگ سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں اور اس کے بعد سال میں ایک مرتبہ آنے کے بعد اس سے اپنے پورے سال بھر کے مسائل اکٹھا کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، ان کو بتاتا ہے. امام نے جب یہ سنا کہ نصرانیوں کا ایک بزرگ عالم دین پہاڑی پر ہے تو اپنے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ چلو ہم لوگ بھی چلتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کہ کون ہے کیا ہے. امام اپنے بیٹے کے ساتھ اس پہاڑی پہ تشریف لے جاتے ہیں. اب جو دیکھا ایک بزرگ آ کے بیٹھا اور اس کی پلکیں جو تھیں، اس کے پپوٹے یہ آنکھوں پہ پڑے ہوئے تھے. تو اس نے ایک زرد رنگ کا کپڑا نکالا اور اپنے پپوٹوں کو باندھا. اس کے بعد پھر لوگوں پہ نگاہ کی، سارے لوگ اس کے چاروں طرف جمع ہوئے. تو اس نے جب امام کی طرف نگاہ کی
تو امام نے ارشاد امام کی طرف نگاہ کی تو اس نے پوچھا کہ کون ہے؟ امام نے اس وقت اپنے ابا جو ہے اپنے چہرے پہ ڈال رکھی تھی تاکہ وہ پہچانے نہ پائے. واہ. تو بتایا کہ مدینے سے آئے ہیں. تو کہا نہیں آپ اپنا پورا تعارف کرائیے. تو جب اس نے اصرار کیا تو امام نے بتایا کہ ہم آل رسول ہیں اور علی ابن حسین کے بیٹے ہیں, مجھے محمد باقر کہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں سوال کروں یا آپ سوال کریں گے؟ امام چاہتے تو سوال کرتے ہیں, لیکن علم امامت کی شان کے خلاف تھا سوال کرنا, سبحان اللہ. کیونکہ ان کو قیامت ہر ایک بات پہ ایک درس ہے لوگوں کے لیے کہ ہر بات پہ ہر موڑ پہ زندگی کے ایک درس ہے. اگر انسان اپنی زندگی کو سنوارنا چاہے تو کسی بھی امام کو آپ دیکھ لیجیے کہ ان کی پوری زندگی جو ہے مشعل راہ ہے, اور جس فیلڈ میں جس خطے میں چاہے تو انسان ترقی کر سکتا ہے, چاہے وہ علم کا ہو, اخلاق کا ہو یا مکارم کا ہو, ظاہر سی بات ہے. تو اس کے بعد جو ہے پھر امام نے کہا تم سوال کرو. تو اس نے چند سوال کیے امام سے کہ جو ظاہر سی بات اتنا وقت نہیں ہے کہ میں سب کو آپ کی خدمت میں عرض کروں. اس نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ جنت میں میوے ملیں گے اور پانی بھی ملے گا, اور وہاں کے پانی کی بڑی تعریف ہے قرآن میں, جی, اور وہاں کے پھلوں کی بڑی تعریف ہے. آپ یہ بتائیے کہ جب سب کھائے پئیں گے تو جیسے اس دنیا میں ہم لوگ رہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے فراغت کی بھی حاجت ہوتی ہے, تو کیا وہاں ایسی حاجت نہیں؟ اس کی کوئی مثال بتائیے دنیا میں. یہ عجیب و غریب سوال اس نے کیا امام سے. حالانکہ اتنے بڑی شخصیت سے یہ سوال, ظاہر سی بات ہے وہ اس کے عقل پتہ چل رہی ہے کہ کس لیول کی تھی. بہرحال اس نے امام سے سوال کیا تو امام نے فوراً جواب دیا کہ جب اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اور کوئی بچہ شکم مادر میں آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کی تغذیہ بھی ہوتی ہے, وہ کھاتا بھی ہے, اور دوسری حاجت کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی ہے. کہ اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ہو سکتی. اتنا سننا تھا کہ وہ نصرانی عالم دین بالکل بپھر گیا, غصے سے چہرہ اس کا لال ہو گیا, اور تمام لوگوں سے کہا کہ آج میں کوئی واعظ بیان نہیں کروں گا, کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ ان سے بڑے اہل علم اس بز میں ہیں, اور ان کے سامنے کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے برابر. تو لہٰذا امام جب وہاں سے واپس آ کے مدینے کی طرف روانہ ہوئے تو اس واقعے کی خبر بھی حشام کو ہوئی, تو اس کے حسد میں اور اضافہ ہوا, یہاں تک کہ اس نے سازشیں کر کے اور زہر کے ذریعے امام کو شہید کروا دیا. ناظرین, آپ نے سماعت فرمائی یہ نورانی گفتگو. ہم گفتگو کر رہے تھے امام پنجم حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے سلسلے میں. ہم ہمارے مہمان عالم دین حجت الاسلام والمسلمین مولانا سجاد ناصر ابقاتی صاحب کے بےحد شکر گزار ہیں. آقا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ناظرین, اگرچہ ہم ائمہ معصومین کی تعلیمات پہ عمل کرتے رہیں تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی. اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.